اسی طرح علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے یہاں اور بہت سے شہروں میں یہ جو مکانات ہم لیتے ہیں مارٹی کیج پر، لیز پر، اس کی بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ جو مجبوری مجھے بتائیں یا خود آپ اپنی مجبوری سمجھیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بڑے علماء سے چاہے تو جا کر مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قرض جس کے بدلے میں آدمی کو نفع ملتا ہے وہ سود ہے، وہ جائز نہیں۔ یہ جو مارٹی کیج میں ہم گھر لے رہے ہیں، مکان مالک کو جو ہم پیسہ دے رہے ہیں 3 لاکھ یا 5 لاکھ دے کر 3 سال کے لیے ہم یہ جو گھر لے رہے ہیں، وہ رقم ہماری اس کے پاس بطور قرض کے ہے۔ اب اس کے ذریعے سے ہم مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، 3 سال تک ہم نے مکان سے فائدہ اٹھایا، 3 سال کے بعد جو رقم ہم نے اسے دی تھی 3 لاکھ روپے، پھر دوبارہ وہ ہمیں حاصل ہو گئی، وہ ہمیں مل گئی۔ تو یہ قرض دے کر گویا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا۔ بعض لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ، اللہ کا ڈر، خوف آخرت کا فکر ہے، وہ اس کے لیے کچھ ہیلا بہانہ بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لیز اور مارٹی کیج کا گھر لینے کے بعد 500 روپے ماہانہ دے رہے ہیں کرائے کے طور پر تاکہ میرا یہ گھر میں رہنا حلال ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس طریقے کے ہیلے سے یہ ہمارا رہنا حلال نہیں ہو جائے گا۔ ہمارا رہنا صحیح معنوں میں اس وقت حلال ہوگا جب اس محلے میں وہ گھر جتنے کرائے پر ہمیں مل رہا ہے اتنا کرایہ یا اس کے قریب کرایہ ہم دیں گے، تبھی ہمارے لیے اس گھر میں رہنا حلال ہے اور ہمارا یہ معاملہ حلال ہے۔ یہ 500 روپے یا 1000 روپے ہیلے کے طور پر دینا، یہ بالکل شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہیلا ہمارا قابل قبول نہیں، کیونکہ ہمارے اس محلے میں ہمیں خود پتا ہے کہ یہ مکان 1000 روپے کے کرائے میں ہمیں نہیں مل سکتا، تو آپ کا صرف 1000 روپے دے دینا یہ حلال نہیں کرے گا، بلکہ کم از کم اتنی رقم دینی پڑے گی کہ اس گھر کا وہ کرایہ بن سکے یا اس کے قریب بن سکے، تبھی ہمارا رہنا حلال ہوگا، ہمارا یہ معاملہ حلال ہوگا۔